اور آپ کو بتائیں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت لاہور میں کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے اور زبان بن جاتی ہے۔ ہم تھڑوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، لوگوں میں سے گلیوں میں سے آئے ہیں، ہم پیرا ٹروپرز نہیں ہیں۔ ہم اپنی جماعت میں بھی جہاں پہنچے ہیں محنت کر کے پہنچے ہیں، کسی نے بخشش نہیں دی ہمیں، ہم بخشش نہیں لیتے سیاست میں، اور جس بات کو غلط سمجھتے ہیں اسے اس کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ملک ایک بحران کی طرف جا رہا ہو تو اس پہ چپ رہنا، اس کی نشاندہی نہ کرنا، اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں پھر کون کرے گا؟ ہماری سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہمارے سیاسی اقدامات سے اختلاف لوگوں کو ہوتا بھی ہے، لیکن ہمارے مخالفین بھی اس بات سے کبھی انکار نہیں کریں گے کہ پاکستان میں فوجی اور سول آمریتوں کے خلاف ہم نے الحمدللہ بے جگری سے جنگ لڑی ہے۔ اور جب عدلیہ کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مشرف صاحب کی آمریت نے ٹارگٹ کیا تو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہمارا کردار ساری قوم کے سامنے ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی جیلوں میں گئے اور ہم نے ایک ایسا لانگ مارچ کیا جس میں جان جانے کا 100% خطرہ موجود تھا، اور آج کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو اس صبح نکلنے سے روکنے کے لیے 2 بڑے ملکوں کے وزراء کے فون آئے، وزراء خارجہ کے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ یاد کیجئے پنجاب میں ہماری حکومت توڑ دی گئی تھی اور یہاں گورنر راج تھا، میاں نواز شریف نے گھر بیٹھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ہمارا خواب تھا کہ پاکستان میں شخصی اور جمہوری آزادیاں ہوں۔ اس خواب میں رنگ بھرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں دی گئی، اس خواب میں رنگ بھرنے کے لیے ہم نے بے بسی اور یتیمی کے دن کاٹے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کی بات ہو تو مسلم لیگ نون کا کارکن یا کوئی لیڈر خاموش رہے۔ یہی وہ خواب تھا جس میں رنگ بھرنے کے لیے میاں نواز شریف کو جلا وطنی کا دکھ جھیلنا پڑا۔ سو ہم نکلے اور الحمدللہ آپ کی طاقت سے، اہل لاہور کی طاقت سے، اور پھر جس طرح راستے میں اہل پنجاب نے بارفتگی کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک کا ساتھ دیا، وہ پاکستان کی جمہوری سیاسی جدوجہد کا ایک زرعی باب ہے۔ اور جب سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی جماعت میں یہ سٹینڈ لیا کہ ہمیں ججز کو بحال کرنا چاہیے زرداری صاحب کے سامنے، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کا کریڈٹ انہیں بھی جاتا ہے، تو ہمارے دوست اور خاص مہربان جناب عمران خان کہ وہاں سے کیا فرمائیں گے۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ جب لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا اور جناب علی احمد کرز صاحب کی قیادت میں کچھ وکلاء کا وفد رائے ونڈ میاں صاحب سے ملنے آیا تو میاں صاحب کے کچھ ساتھیوں نے ان سے کچھ سوال کیے، میں بھی ان میں شامل تھا، اور ہم سوچ یہ رہے تھے کہ اگر یہ لانگ مارچ لیاقت باغ سے کیا گیا تو اسلام آباد بہت قریب ہے، اور یہ نہ ہو کہ لاکھوں لوگ
اور سیکیورٹی فورسز کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں عدلیہ کو بحال کرواتے کرواتے جمہوریت سے ہی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ فیصلہ ہماری پارٹی نے کیا کہ لانگ مارچ لاہور سے کیا جائے تاکہ مرکزی حکومت کو سوچنے اور سنبھلنے کا موقع ملے, انہیں ریئیکشن ٹائم ملے. ان کے سر پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آہستہ آہستہ چلیں تاکہ وہ لوگوں کے موڈ کا اندازہ لگا کے عدلیہ کی بحالی کا اعلان فرما دے. اور یہ حکمت عملی درست ثابت ہوئی, جس کے نتیجے میں وہ جدوجہد جس میں وکلاء کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان فاضل جج صاحبان کی ہے جنہوں نے استعفے دے دیے اور روزگار کی پرواہ نہیں کی, اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں کی. ان جج صاحبان کی ہے جنہوں نے آمریت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. ان سیاسی جماعتوں کی ہے جنہوں نے جتنا ہو سکا اپنا حصہ ڈالا. میڈیا کی ہے جس نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, اور اس طرح ہم سب نے مل کر پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کی جنگ جیتی. یہ کریڈٹ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنے کا اور عدلیہ کے وقار کو بڑھانے کا کریڈٹ الحمدللہ ہم سے کوئی واپس نہیں لے سکتا, اور یہ کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, غیر جانبدار نہیں ہوں گی, تو ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. میرا آج کا مخاطب کوئی ادارہ نہیں ہے, میرا آج کا مخاطب جمہور پاکستان ہے, اور وہ کروڑوں لوگ ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں, اور وہ کروڑوں لوگ ہیں جو ہمیں ووٹ نہیں دیتے مگر کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, مگر جمہوری عمل کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ ہر شام کو بعض جگہ پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ دکان لگتی ہے, اور آپ جتنی مرضی نیک نیتی سے بات کر لیں اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. میری گفتگو کو بھی ٹویسٹ کیا جائے گا, لیکن یہ گفتگو ایک دکھی جدوجہد کرنے والے پرانے سیاسی کارکن کی گفتگو ہے, کسی وزیر کی گفتگو نہیں ہے. وزارت کا بوجھ بہت زیادہ ہے, وزارت تو آپ کو بولنے نہیں دیتی, وزارت کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. وزارت تو بعض اوقات آپ کی آزادی سلب کر لیتی ہے. ہم آزاد لوگ ہیں, ہم زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے. میرا سوال یہ ہے اپنی قوم سے, ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون ووٹ کی طاقت سے آتی ہے اسے غیر فطری طریقے سے بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا, یہ ایک لمبی فہرست ہے جس کا آغاز لیاقت علی خان شہید سے ہوا. ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو موقع پر قتل کر دیا گیا, کیونکہ لیاقت علی خان نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. لیاقت علی خان کے بعد اس ملک میں مادر ملت پر کیا گزری, قائد اعظم کی ہمشیرہ, پاکستان بنانے والی معزز ترین خاتون, کس کس طرح کا غلیظ الزام مخالفین نے نہیں لگایا یو پی آمریت میں, اور پھر ایک دن وہ صبح اپنے بستر پہ مردہ پائی گئی. حسین شہید سہروردی, بنگال کے یونائٹڈ بنگال کے سب سے بڑے لیڈر
اور پاکستان بنانے والے اس ملک میں پہلی حزب اختلاف کے بانی ایک صبح اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، کیونکہ وہ اس ملک میں وہی بات کرتے تھے جو نواز شریف کرتا ہے، سہروردی وہ بات ارلی 50s میں کر رہے تھے، لیکن ان کی بات کو مگر ان کی بات کو وہ قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ذوالفقار علی بھٹو، لاکھ اختلاف ہے بھٹو صاحب کی سیاست سے، ذاتی اختلاف بھی ہے، فکری اور سیاسی اختلاف بھی ہے، لیکن کیا بھٹو کو پھانسی دے کے انصاف کیا گیا تھا؟ ایک شخص پاکستان میں ایسا نہیں ملتا آپ کو، عوام میں یا ایون جو لوگ نظام عدل سے وابستہ ہیں جو کہیں کہ انصاف ہوا تھا۔ دنیا کہتی ہے، ان کے مخالف کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا، اور وہ شخص قبر سے حکومت کرتا رہا۔ اگر بی بی زندہ ہوتی تو شاید یہ نظام چلتا رہتا۔ پھر شریف ترین آدمی محمد خان جنیجو، جس کے پاکیزہ اور با کردار ہونے کی گواہی ہر شخص نے دی، برطرف کر دیا گیا۔ اور پھر میاں نواز شریف پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جس روٹ سے آئے تھے ادھر واپس نہیں گئے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا، لوگوں کے ہو گئے، سیاست کے ڈائنامکس کو سمجھا اور ملک کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ جب کوشش کی یہی الزامات لگے، حکومتیں توڑی گئیں، احتساب کا نعرہ لگا، لوٹ مار کے الزام لگائے گئے، حکومتیں نکال دی گئیں اور کہانی ختم کی گئی۔ اور پھر آخری حملہ ہوا، ہم سمجھتے آخری ہے، جب ایک عدالت سے ان کو طیارہ سازش کیس میں ہائی جیکر بنا دیا گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اور پھر ایک لمبی جلا وطنی، آگے بڑھے تو بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ان کا خون ناحق نہیں تھا؟ کیا بے نظیر بھٹو اس سلوک کی حقدار تھی کہ پاکستان کی اتنی بڑی لیڈر کو قتل کر دیا جائے؟ اور پھر یوسف رضا گیلانی، ان کو ایک حکم کے ذریعے نکال دیا گیا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، 4 سال سے ہم مرکز کی حکومت میں آئے ہیں، ہم مرکز کی حکومت میں کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ اللہ کے بعد آپ کی مرضی سے آئے ہیں۔ ہم نے ووٹ لیے ہیں مگر ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ پہلے دھاندلی کا ڈرامہ رچایا گیا، اسلام آباد کا گھیراؤ کیا گیا، لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، قبریں کھودی گئی شاہراہ دستور پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کیا گیا۔ کیا پی ٹی وی پر قبضہ کرنا بغاوت نہیں ہے؟ دہشت گردی نہیں ہے؟ زیادتی نہیں ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹیک کیا گیا، عدالت عظمیٰ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکائے گئے، ہر ادارے کی توہین کی گئی، گالیاں دی گئی، اور پارلیمنٹ کو اجتماعی طور پہ اس کو پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ یہ چور ہے۔ ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے، بہت سے سیاسی اور بعض غیر سیاسی، انہیں بہت شوق تھا کہ اس جمہوریت کو چلتا کرے اور ایک نیا پاکستان، اپنی مرضی کا پاکستان بنائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ جنرل راحیل شریف ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کے کردار کا اعتراف نہ کرنا ناانصافی ہو۔ انہوں نے اس دھرنے میں، دھرنا 1 میں ایک نہایت مثبت کردار ادا کیا اور توازن ٹھیک رہا۔ امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی چیخیں ماری گئیں، امپائر کی انگلی کھڑی نہیں ہوئی، کیونکہ امپائر کو بات سمجھ آ چکی ہے۔ امپائر پاکستان کے آئین اور جمہوریت کا محافظ ہے، پاکستان کو 60 کی دہائی میں واپس لے جانے کی کوشش ناکام ہو گئی، لیکن دھرنے کے زخمی سانپ ادھموے ہوئے مرے نہیں۔ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سانپ ادھموے ہو گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سی پیک کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ سی پیک سے جڑنا بعض علاقائی اور بعض عالمی طاقتوں کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ کچھ پڑوسی ہماری خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، افسوس کی بات ہے، اور کچھ طاقتور ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے قدموں پہ جھکا رہے۔ کب تک جھکا رہے گا پاکستان؟ کب تک مانگتے رہیں گے بھکاری کی طرح؟ بھکاری کی طرح مانگو گے تو پھر ریمنڈ ڈیوس چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مانگتے بھی جاؤ اور آنکھیں بھی دکھاتے جاؤ، یہ نہیں چلتا دنیا میں۔ اگر ریمنڈ ڈیوس پیدا ہونے سے روکنے ہیں تو پھر ملک میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا بند کرنا ہوگا۔ پھر اس ملک میں وہ لوگ جو پارسائی کے زوم میں مبتلا ہے، انہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ تنہا پارسا نہیں ہے، اس ملک میں اور بھی پاگل پائے جاتے ہیں جو اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دیتے۔ اگر ہم الزامات کی بارش کر دیں گے تو پھر قیادت کون کرے گا؟ میں بڑے بھاری دل سے یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب نے جان کے نہ کیا ہو سکتا ہے ان کی نا تجربہ کاری نے یہ کروایا ہو۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ان کے دائیں بائیں جو 2-3 آدمی کھڑے ہیں اور جن کی یہ خواہش ہے کہ ان سے جان چھوٹے تو ان کی باری آئے، وہ ان کو یہ مشورے دیتے ہیں، پڑ جاؤ، ٹارگٹ کرو، الزام لگاؤ، گالیاں دو، گندا کرو ان کو۔ خان صاحب، ہمیں گندا کرتے کرتے آپ خود گندے ہو رہے ہیں اور ہمیں ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آگ کا کھیل ہے، یہ نہ ہو کل آپ کو پھر ہمارے ساتھ ٹرک پہ چڑھنا پڑ جائے۔ اس ملک میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی لڑائی قبائلی دشمنی بن گئی تھی۔ ایک دوسرے اس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی ایسی تھی، نوجوانوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ وقت، لیکن بڑوں کو پتا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، جینا مرنا ختم ہو گیا تھا گلی محلوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ٹرک پہ چڑھنا پڑا، پھر میثاق جمہوریت کرنا پڑا۔ یہی ساری باتیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کرتے تھے، ایک دوسرے کو پکا چور بنا دیا تھا، پکا لٹیرا بنا دیا تھا۔ تو میثاق جمہوریت کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا؟ مل کے جدوجہد کرنی پڑی یا نہیں کرنی پڑی؟ تو جو سبق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سیکھا، خان صاحب اتنا آگے جاؤ گے پھر مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئے گی تو کیا فائدہ؟ اور اب تو تیر کمان سے نکل چکے، ہم ایک دوسرے کے خلاف مدعی بن گئے، آپ ہمارے خلاف، ہم آپ کے خلاف،
مدعی بن گئے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ باتیں واپس لینی مشکل ہے ایک دم. اب واپس مڑنا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک میں کوئی حادثہ ہوا, باقی تو صاف بچ کے نکلنے کی کوشش کریں گے, خان صاحب آپ اس ذمہ داری سے کبھی نہیں بچ پائیں گے. ہمیں آپ کے نوجوان گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی سوشل میڈیا پہ, ہمیں چور بنایا جاتا ہے. ہمیں چور وہ کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے نہیں جانتے جمہوریت کا مطلب کیا ہے, اور ہم نے اپنی عمر رفتہ کے کتنے ماہ و سال اس جدوجہد میں ڈالے ہیں. ہم آپ کو جواب میں گالی نہیں دیں گے کیونکہ ہم ایک لیول پہ آ جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ایلیمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کیوں کیا ہے. کیونکہ ان کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں. ایک اچھی خاصی منتخب حکومت کو 4 سال سے انتقام, نفرت, تعصب اور سازش کا شکار کیا گیا ہے. نواز شریف کا جرم کیا ہے؟ نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ سر نہیں جھکاتا, وہ سپر پاورز کی ڈکٹیشن نہیں لیتا اور ایٹمی دھماکہ کر دیتا ہے. وہ اس ملک میں عدالتی نظام کی بالادستی کی جنگ لڑتا ہے فرنٹ لائن پہ. وہ ملک میں سول بالادستی کی بات کرتا ہے. وہ ملک میں تمام ریاستی اداروں کو قانون اور آئین کی حدود میں رہنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. وہ ملک کو خوشحالی کے راستے پہ ڈالتا ہے. وہ ملک میں سیلولر ٹیکنالوجی متعارف کرواتا ہے. وہ واٹر ریکارڈ کرواتا ہے صوبوں میں. وہ پہلی موٹر وے کی بنیاد رکھتا ہے. وہ بجلی گھر بناتا ہے. وہ ملک کے ادارے ریلوے جیسے ڈوبتے ہوئے ان کو کھڑا کرتا ہے. وہ یمن کی لڑائی میں پاکستان کو فریق نہ بننے کی بات کرتا ہے. وہ سعودیہ اور ایران کی کشمکش میں پاکستان کے ثالثی کردار کی بات کرتا ہے تو اس کو ٹانگوں سے کھینچا جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر اتنا وقت اور اتنی توانائی سازشوں, حملوں, انتقام اور تعصب کا مقابلہ کرتے گزرے گی تو ریاست کو چلانے کے لیے اور اداروں کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت اور توانائی بچے گی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. تو یہ بنیادی سوال ہے. اس سوال کا جواب پاکستانیوں کو تلاش کرنا ہے. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. اگر اداروں کا احترام نہیں کیا جائے گا, اگر اداروں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے, پاکستان خدا نہ خواستہ سرزمین بے آئین بن سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا اس ملک میں. ہمارے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں, پاکستان میں آئین کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے. ہمارے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں, اداروں کے احترام میں کمی نہیں آئے گی. مگر ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی ترجمانی کریں. اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے جذبات سامنے لائیں. اس بات کا حق ہے کہ ہم اگر کہیں انصاف ہوتا محسوس نہیں کرتے تو اس پر اپنے جذبات اور خیالات سامنے لائیں, اپنے اعتراضات سامنے لائیں, اپنے تحفظات کی بات کریں. اور ہمارے تحفظات ہیں. ہمارے تحفظات گستاخی نہیں ہیں. ہم بے ادبی نہیں چاہتے, ہم بے ادبی نہیں کریں گے. ہم تیار ہیں فیصلوں کا سامنا کرنے کے لیے.
आजिज़ी के साथ, एहतराम के साथ, लेकिन हमारी बात को भी सुना जाए। हमने जो करोड़ों वोट लेकर आए हैं, हमने व्हाट्सएप कॉल की बात की, हमारी बात सुनी गई, उसका नतीजा नहीं निकला। हमने हुसैन नवाज की तस्वीर के लीक करने की बात की, पहले वो मुद्दा हम पे डाला हमारे मुखालफों ने, फिर जीआईटी ने कहा कि नहीं, ये हमसे लीक हुई, किसने लीक की, क्यों लीक की, किसके कहने पर लीक की, इसका जिक्र नहीं किया गया, कौन को कुछ नहीं बताया गया। और उसके बाद हद ये है कि तारिक शफी साहब और ख्वाजा हारून पाशा साहब की गुफ्तगू को सुनने की बात लिख पढ़ के जेआईटी ने थ्रू टेक्निकल मीन्स अदालत में पेश कर दी। उनसे नहीं पूछा गया कि आपको लोगों की गुफ्तगू टेप करने का इख्तियार किसने दिया है, यह टैपिंग आपने किधर की है, किन जराए से की है, किस कानून के तहत की है, कोई नहीं पूछा गया। तारिक शफी साहब और सईद अहमद साहब के साथ बदसलूकी हुई जीआईटी में। यह इंटेरोगेशन टीम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, फैक्ट फाइंडिंग की टीम है। हमारे एतराजात को नहीं सुना गया। जेआईटी के दो मुअज़्ज़िज़ मेंबर, एक साहब पीएमएलक्यू के एक साबिक सरबराह के करीबी अजीज हैं, उनके अहले खाना पहले क्यू लीग और अब पीटीआई में, यह बात सबको पता है। हमने एतराज उठाया, हमारा एतराज सुना नहीं गया। एक और साहब जो जेआईटी के मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब में शरीफ खानदान के पीछे लगाए गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, लिजाजत से और हाथ जोड़ के, कि ये कैसा इंसाफ है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब जीआईटी की कंपोजिशन बनी तो हमारी जमात के अंदर हमारी क़यादत को यह कहा गया कि इसमें अस्करी अदारों की नुमाइंदगी जो है, इस पे हमें अदालत के अंदर जाके ऑब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक अहम तरीन मौजू रहा है, हसास मसला रहा है, और फौजी और सियासी क़यादत ने अपने तदब्बुर और बसीरत से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को ठीक किया है। एक बैलेंस आया है। कौमी सलामती के अदारों को जो दहशत गर्दों का ताकुब कर रहे हैं और इतनी बड़ी तारीखी अनप्रेसिडेंटेड जंग लड़ रहे हैं, उनको इसके अंदर न लेके आए। ये हमने पार्टी में बात की, मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, कोई एतराज नहीं करना। उस जेआईटी में आईबी शामिल नहीं की गई। हमने अपनी पार्टी में कहा जी आईबी शामिल क्यों नहीं है, उन्होंने कहा जी वो बात नहीं करनी, एतराज नहीं करना, ठीक है चलने दे, हमें ताउन करना है। हम अदालत के एहतराम में सर झुकाकर ताउन करते रहे, ताउन कर रहे हैं और ताउन करते रहेंगे, मगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे सवालात, इनकी इजाजत पाकिस्तान का आईन और कानून हमें देता है, इनका जवाब नहीं दिया गया। और इससे बढ़कर एक फाजिल जज ने, जो नेक नाम भी है यकीनन और शोहरत के हामिल हैं, और हम उनका बेपनाह एहतराम करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने हमें गॉडफादर कह दिया। हम गॉडफादर नहीं है। एक ऐसे लीडर को बगैर किसी सबूत के गॉडफादर कहा जा रहा है जो मुल्क का सेवियर है, जिसने मुल्क को डिलीवर किया है। हम दरखास्त डाल सकते थे, हमारे भी कानूनी मशीर है, हमने कोई दरखास्त नहीं डाली कि हमें आपने ये क्यों कहा। फिर निहाल हाशमी ने बेवकूफी की, अहमकाना काम किया, हालांकि वो खुद वकील हैं बहुत बड़े, हो गया जज्बात में उनसे, कहा गया जी ये तो साजिश करवाई है। साजिश वाला तो वो आदमी नहीं है, हम उसे जानते हैं, वो लड़ा है,
عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں بھی لڑا ہے, جیلیں بھی کاٹی ہیں, خود وکیل ہیں. غلط کیا انہوں نے, نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کا ان کو بھی نقصان ہوا, ہمیں بھی نقصان ہوا. بغیر ثبوت کے ہمیں کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ سیسیلین مافیا کے ساتھ ہمیں ملایا گیا, جو ایک جرائم پیشہ تنظیم ہے, اور اس پر بھی کوئی الفاظ واپس نہیں لیے گئے. ہمیں بہت افسوس ہوا, ہمارے کروڑوں ووٹرز ہرٹ ہوئے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا. عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. عمران خان کریں, شیخ رشید کریں, وہ بھی انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ سیاسی مخالف ہیں. اگر فاضل عدالت کی جانب سے یہ بات آئے تو میں بڑی نیاز مندی اور عاجزی سے پوچھتا ہوں, ہم کدھر جائیں؟ کیا ہم نے لوگوں کے پاس دوبارہ نہیں جانا؟ اگر ہمارے چہرے اس طرح کالے کر دیے جائیں گے اور کپڑے گدلے کر دیے جائیں گے, سیاست کون کرے گا؟ آصف زرداری صاحب اپنے طرز حکمرانی سے فارغ ہو گئے, اور اگر اس طریقے سے میاں نواز شریف اور عمران خان بھی ایک لائن میں لگ گئے تو جمہوری عمل کی پاسبانی کون کرے گا؟ لوگوں سے ووٹ مانگنے کون جائے گا؟ مجھے بتائیں کون جائے گا؟ پاپولر لیڈرز کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا بغیر ثبوت کے, کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں, کچھ نہیں, بات بالکل کوئی آواز نہیں نکال. یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے, ادب سے, عاجزی سے اور نیازمندی سے اور سر جھکا کے. یہ سر کبھی جھکا نہیں ہے, یہ وہ سر ہے جو کبھی جھکا نہیں ہے, لیکن یہ عدالت کے سامنے جھکا رہے گا, کیونکہ یہ آمریتوں کے خلاف سر بلند ہوتا ہے. عدالت کے سامنے سر جھکنا ہی بہتر ہے, اس میں ملک کی بہتری ہے. ورنہ ایک ایسا یہاں پہ شور پڑے گا اور ایک انتشار پڑے گا, پھر ہم بھی سنبھالنا چاہیں گے تو سنبھال نہیں سکیں گے. ملک کو انتشار کے راستے پہ لے کے نہیں جانا. پر میں ایک سیاسی کارکن جس کے خاندان کی سیاسی جدوجہد کو 75 برس ہو گئے ہیں, مسلم لیگ نون کو تو آپ ایک طرف کر دیں اور وزارت کو, اور جو اپنے گھر سے 2 جانوں کی قربانی دے چکا ہے اس جمہوریت کے لیے, میں بڑے ادب سے یہ التجا کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں, ان لوگوں سے میں ہے یا کہیں اور ہے, کہ وہ ایک بار ری وزٹ کریں اپنی سوچ کو اور اپنے رویے کو. اس سے ملک کو نقصان نہ ہو جائے. سب کا ہے, اور اگر ہم حدود کراس کر کے ایک دوسرے کو پکڑیں گے جا کے تو پاکستان کا دشمن جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں کاٹ لے گا. اور ہمارا ملک ابھی بہت ابتدائی مراحل میں ہے. ابھی ہم نے قدم جما کے چلنا ہے. ہم غربت کا مقابلہ نہیں کر پائے, ہم جہالت کا خاتمہ نہیں کر پائے, توانائی کا بحران ابھی ختم نہیں ہوا, دہشت گرد ابھی ختم نہیں ہوئے. بھارت کا جو ایک ان کا جو وینم ہے پاکستان کے خلاف وہ کم نہیں ہوا. افغانستان میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ جس طریقے کا رویہ پاکستان کے بارے میں اختیار کرتی ہیں خطرناک ہے. سوچ لیں سب, اس صورتحال میں اگر ملک کے اندر بھی خدا نہ خواستہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑیں تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم سب؟ ہم ذمہ دار ہیں اس میں. ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا احاطہ کرنا چاہیے, اور ہم کرتے ہیں, اور اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے, لیکن سبوں کو سوچنا چاہیے. JIT کے اراکین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ سچ کی تلاش میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ گریں, یقین کریں ہم نہیں چاہتے کہ آپ گریں, کیونکہ سیاست تنہا نہیں کی جا سکتی جب تک مخالف سامنے موجود نہ ہو, چیلنج کرنے والا موجود نہ ہو. سو وقت کی اور حالات کی نزاکت کو آپ سمجھیں, اور جو بات آپ کر رہے ہیں خان صاحب یہ نہیں چلے گی. اگلے دن چودھری شجاعت صاحب, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, ایک تعلق رہا ہے ان سے, اختلاف اپنی جگہ, انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کا نام لے کے یہ بیان دیا اب عدالت یہ فیصلہ کرے گی, اب عدالت یہ کرنے والی ہے. تو میں نے ٹویٹ کیا
کہ شجاعت صاحب آپ کو سپریم کورٹ کا ترجمان کس نے بنا دیا؟ آپ خود ساختہ ترجمان ہیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے جو آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ مگر انہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ ایک مدبر آدمی ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ ملک کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جناب شیخ رشید ہمارے بڑے مربی اور مہربان ہیں، وہ کبھی افواج پاکستان کے نمائندے بن جاتے ہیں، کبھی عدالت عظمیٰ کے نمائندے بن جاتے ہیں، کبھی عمران خان کے نمائندے بن جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن انہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو اس ترجمانی کا حق کس نے دیا؟ آپ اپنی پالیٹکس کرو، آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں کرو۔ یہ کام عمران خان روزانہ کرتے ہیں، اب عدالت یہ کرے گی، اب امپائر یہ کرے گا۔ یہ ٹھیک روش نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ سیاست ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ملک کو آگے لے کے نہیں جائے گی، اور ہمیں سیاست سے اس طرح نہیں نکالا جا سکتا۔ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، یہی گلی کوچوں میں۔ الیکشن ہم لڑتے ہیں یا الیکشن لڑنے ہمیں آتے ہیں، ہم پھر الیکشن میں جب وقت آئے گا چلے ہی جائیں گے۔ تو یہ ساری حیثیت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سال پورا باقی نہیں ہے الیکشن میں، تو جو چاہتے ہیں کہ چہرے بدل جائیں وہ ووٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے آصف علی زرداری کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے ٹالریٹ کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ 2 سال 3 سال کے بعد تنگ تھے، ہم نے ایجیٹیشن نہیں کیا، لانگ مارچ کیا، گجرانوالا سے آ گئے۔ اور عمران خان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر سچ بولیں، کیا آپ نے ہمیں میسج نہیں دیا تھا کہ گجرانوالا نہیں رکنا، راولپنڈی آؤ اور اسلام آباد تک پہنچو؟ یہی آپ کے ساتھ جھوٹ کا اندازہ ہوگا۔ آپ نے یہ میسج دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ہمیں کیوں بلا رہے تھے؟ ہم نہیں گئے کیونکہ جج بحال ہو گئے تھے، عدلیہ بحال ہو گئی تھی۔ ہم نے کیا کرنا تھا جا کے؟ ہم نے لوگوں کو لڑوانا تھا فورسز کے ساتھ؟ یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ ہم پرامن سیاسی کارکن ہیں، اور ہم مافیا نہیں ہیں، اور ہم گاڈ فادر نہیں ہیں۔ اور جب بھی ہمارے بارے میں یہ بات ہوگی ہم پوری آواز کے ساتھ اس کی تردید کریں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے، اور اگر یہ کہنا ہے تو اس کا ثبوت لایا جائے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ الفاظ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، کیونکہ ایسے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے میرے بارے میں، اور اگر آپ کا یہ مائنڈ ہے میرے بارے میں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں پروٹیسٹ خاموشی سے ایک خاموش احتجاج ضرور کر سکتا ہوں، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہوں۔ تو میرے سیاسی کارکن دوستوں اور ساتھیوں، جدوجہد تو بھی ختم نہیں ہوئی، جدوجہد کا اگلا مرحلہ سامنے ہے۔ ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکمرانی یا عمران خان صاحب کی حکمرانی یا زرداری صاحب کی حکمرانی، دائمی حکمرانی جو ہے اس کے لیے سیاست نہیں کر رہے۔ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ آئین میں ڈٹرمنڈ ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم سب آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہیں گے، اگر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، پھر ملک مشکلات کا خدا نہ کرے شکار ہوگا۔ ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ میں نے آج کی تقریر میں کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات بھی نہیں کی، پہلے بھی نہیں کرتا، آج تو آواز بھی اونچی نہیں کی، دھیمی آواز میں بات کی ہے کہ کوئی یہ تاثر نہ لے لے کہ شاید کوئی جارحانہ رویہ ہے۔ باڈی لینگویج بھی ٹھیک رکھی ہے، اس لیے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ ایک درخواست کی جائے، پاکستان کے عوام کو یہ بات پہنچائی جائے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ
ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہو رہا، ہمارے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اور بھی کہنا چاہتا ہوں ان دوستوں کو جو ٹی وی میں بیٹھ کے روز ہمیں گالیاں نکالتے ہیں کہ بھائی گالیاں نکال کے آپ کو کیا ملتا ہے. ہمارے ایک بڑے دوست ہیں شاہد مسعود صاحب، آج میں نام لے لیتا ہوں، وہ پچھلے سال مجھے اندر کروانا چاہتے تھے، اور میرا نام ECL پہ ڈلوانا چاہتے تھے. روز پروگرام کرتے تھے، میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں، میرے پتہ نہیں کیا وجہ تھی، خود کر رہے تھے یا کوئی کہہ رہا تھا ان کو. تو خیر 6 مہینے لگ رہے خاموش ہو گئے. اور ایک رات ایسی بھی آئی جب مجھے یہ پیغام دیا گیا، میں فیڈرل منسٹر ہوں اب تک، آج سے 1.5 سال پہلے، کہ کل آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بچ جائیں. اور اطلاع دینے والا بھی میرا ایک صحافی دوست تھا. تو میں نے کہا کیوں گرفتار کرنا ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ جی بیلنس کرنا ہے پیپلز پارٹی کو. تو مجھے یاد آ گیا 82، یہ آج واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں MA کالج اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا، اور ہمارے دوست جو امریکہ میں ہیں طیب شاہین صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے بڑے لیڈر تھے تب، وہ اسلامیہ کالج سول لائنز کے پریزیڈنٹ تھے. تو اسلامی جمعیت طلبہ نے کوئی جلوس نکالا، پولیس سے ان کا جھگڑا ہوا اور طیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے. اس دور میں ہماری بڑی لڑائی تھی آپس میں، پھر بعد میں ہماری جیل میں جا کے دوستی ہو گئی. تو طیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے. میں نوجوان تھا، 19 ایئرز میری ایج تھی. تو مجھے ڈپٹی کمشنر جو تھے اس وقت کے، انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ میں کچھ پولیس والے بھیج رہا ہوں آپ کے پاس. تو میں نے کہا خیر ہے کہ آپ سے بات چیت کرنی. وہ آ گئے میرے پاس، اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا بڑی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ ذرا اگر چلیں، کچھ آپ کو جیل جانا پڑے گا. تو میں نے انہیں کہا کہ جیل میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہے، چونکہ ہم نے طیب شاہین کو پکڑ لیا تو بیلنس کرنا ہے، مارشل لاء کے دن تھے، تو آپ کو جیل جانا پڑے گا. میں نے کہا پر مجھے کوئی میرا جرم بتاؤ. انہوں نے کہا جرم کوئی نہیں ہے، بیلنس کرنے کے لیے جیل جانا پڑے گا. عمران خان صاحب بیلنس کیا جاتا ہے، یاد رکھنا. مجھے جیل جانا پڑا، اور اگلی بات یہ ہے کہ میں 1.5 مہینہ جیل میں رہا. یہ تجربے ہیں زندگی کے. اب جب جیل چلے گئے تو طیب صاحب اور میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے بدقسمتی سے. وہ بھی پولیٹیکل ورکر، میں بھی پولیٹیکل ورکر. 2-2.5 دن میں جیل کے اندر کس سے دوستی کرتے ہماری دوستی ہو گئی. اور جیل کے سیل کے اندر بیٹھ کے ہم نے نو وار پیکٹ کیا آپس میں. ہمیں تو ڈالا گیا تھا بیلنس کرنے کے لیے. ہم نے معاہدہ کیا، جب ہم دونوں 1.5 مہینے بعد باہر آئے، ان کے اور میرے دور میں جمعیت اور MSF کی دوبارہ لڑائی نہیں ہوئی، ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی تھی، ڈائیلاگ شروع ہو گیا تھا. تو یہ سارے تجربے ہم نے بہت ینگ ایج میں کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولے چلتے رہتے ہیں ملکوں میں، ریاستوں میں، جگہ جگہ. اس لیے ان راستوں پر نہ چلنا بہتر ہے. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں، ہمیں ساری زندگی کھیل میں نہیں گزاری، اور یہ جو 4 بال رہ گئے ہیں اور جو سفید بال ہیں دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہر دور میں جیل میں جاتے ہیں، ہر دور میں. نواز شریف صاحب کے ساتھ نسبت پہلے دن نہیں بنی تھی. میاں صاحب اور میں تو بہت دور تھے ایک دوسرے سے، ہم تو بہت دور تھے. باسوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی. میں تو میاں صاحب کے دور حکومت میں 7 ماہ جیل کاٹ چکا ہوں. جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ہماری کوئی ایکویشن نہیں تھی. تو میں میاں صاحب کی محبت میں پٹی باندھ کے گرفتار نہیں ہوا آنکھوں پہ، آہستہ آہستہ قریب آئے ہیں، بہت آہستہ آہستہ، لیکن کنونس ہو کے آئے ہیں. میں نے اپنے لیڈر کو، جنہیں 85 سے لے کے 90 تک میں لیڈر نہیں اپنا مانتا تھا، ان کی پارٹی میں تھا. پتہ ہے میاں صاحب کو بھی اور سب کو پتہ ہے. میں اپنے لیڈر کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے، اور عظیم محب وطن پایا ہے. اور مجھ جیسے سرفرے مسلم لیگ نون میں کم نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہے. یہ باہر تاثر بالکل غلط ہے. کوئی دربار سجتا ہے، کوئی خوش آمد ہوتی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے.
कोई दरबार नहीं सजता। कोई खुशामद करते हैं लोग, बाजों को बीमारी होती है, लेकिन जो जमात को और उसकी पॉलिसी पर असरात है जिन लोगों के, जो ब्रांडेड मुस्लिम लीग की क्यादत है, वो मेरिट पर अपनी क्यादत से बात करती है और क्यादत भी मेरिट पर हमारी बात सुनती है। और ये किस तरह की करप्शन है कि मुल्क आगे जा रहा है, आलमी अदारे पाकिस्तान के आगे जाने की इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दों की कमर टूट रही है, अदारे खड़े हो रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 10 साल की बुलंदतरीन सतह पर है और हम पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं। हम पाकिस्तान को फिर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सी पैक अपने बूम पे है पूरा, इस वक्त लॉन्चिंग हो चुकी है। यह वक्त है कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, एक दूसरे को गालियां दें और करप्शन के इल्जाम लगा के एक दूसरे को निकालने की सियासत से कोशिश करें। इस तरह सियासत से कोई नहीं निकलेगा। सियासत से निकालना है तो मैदान में आओ, सियासत से निकालना है तो फिर वोट की ताकत से निकालो, सियासत से निकालना है तो इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करो। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गैर फितरी तरीके से निकालोगे या गैर फितरी तरीके से निकलवाने की कोशिश करोगे तो आप यकीन करो हम कम बैक करेंगे और पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ कम बैक करेंगे। इस मुल्क में ये तजर्बे अब ना किए जाएं। ये तजर्बे दुनिया में कई कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान के दुश्मन इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन इसे शाम और मिस्र खुदा ना खास्ता बनाना चाहते हैं और यह खतरनाक खेल है। 20 करोड़ का मुल्क, 4 फेडरेटिंग यूनिट, एक बार मुल्क टूट चुका कि अक्सरियत का फैसला नहीं माना गया, अकलियत का फैसला नाफिज करने की कोशिश की गई। सबक सीखना चाहिए। आज फिर अक्सरियत पर अकलियत के फैसले को नाफिज करने की कोशिश हो रही है। वोट हमने लिए हैं सबसे ज्यादा, जिन्होंने वोट कम लिए हैं वो इंतजार क्यों नहीं करते? उन्हें जल्दी किस बात की है? क्या 11 महीने नहीं निकाल सकते? कितना वक्त बाकी है? उस तरफ तवज्जो दो, अपने सूबों पर तवज्जो दो, टांगे खींचने की सियासत बंद करो। कोई सवाल पूछे, आप अहमदपुर शर्किया नहीं गए, जवाब है नवाज शरीफ पारा चनार नहीं गए। ये क्या जवाब है? ये कोई जवाब है? जो शख्स जहां जा रहा है उसका खुद जिम्मेदार है, जो नहीं जा रहा उसका जिम्मेदार खुद है। ये काम ना करें, इससे नुकसान होगा, रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और मुझे ये बताएं, अगर सारे सियासतदानों के माथे पे हम मिलजुल के ये तहरीर लिख दें कि ये सब चोर हैं, तो क्या लोगों का वोट पर इत्मीनान बाकी रह जाएगा? नहीं रहेगा। मार्शल लॉ 4 बार आए, चारों बार पाकिस्तान को उन्होंने कबाड़ा कर दिया। दुनिया में एक ही मॉडल है वोट के जरिए तब्दीली का। कुछ लोग यहां सदारती निजाम की बात करते हैं, कुछ समझते हैं पहले सफाई करो, एहतसाब करो, फिर मलाइका की हुकूमत पाकिस्तान में लाएंगे। भाई ये ख्वाब देखने बंद कर दो। दुनिया में ये प्रैक्टिस नहीं हुई। सबसे बड़ा फिल्टर, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी गली का वोट है। जब आप वोट लेने जाते हैं लोग तबीयत साफ कर देते हैं। ये जो बैठे हुए हैं इनसे भी जब वोट लेने जाएंगे तो ये भी बात करेंगे। लोग बोलते हैं, लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन चीजों को इतना खलत मलत ना कर दिया जाए कि सच और झूठ का फर्क ना रहे। तो वो एक शेर आखिर में मैं कहूंगा, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दी। पाकिस्तान, 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 आईने पाकिस्तान, जमहूरे पाकिस्तान, नवाज शरीफ। अब जिस